باہری ملک میں قرآن شریف کو جلایا گیا تھا، اسی کے سلسلے میں یہاں کشمیر میں فیوریس لوگ ہو گئے اور ایجیٹیشن ہو گیا. چونکہ ٹنگ مرگ میں ایک سکول چل رہا تھا، مشن سکول. اس مشن سکول کو جو فنڈامنٹلس تھے انہوں نے اس مشن اعلان کر دیا اور جلا دیا اس سکول کو، اس مشن سکول کو، جس پر پھر فائرنگ بھی ہو گئی. یہی انسیڈنٹ ہے. اور اس انسیڈنٹ میں وہاں کافی پراپرٹیز کو نقصان ہو گیا، سرکاری املاک کو نقصان ہو گیا. وہی واقعہ ہوا. اس وقت یہ صرف ٹنگ مرگ میں ہی نہیں ایسے واقعات ہوئے. اس وقت کشمیر میں، ساری وادی کشمیر میں لا اینڈ آرڈر خراب ہو چلا تھا. یہاں سری نگر میں وہ وامق فاروق کا قصہ تھا، اور بھی قصے تھے، بہت سارے قصے تھے. ہلچل تھی، کہیں امن نہیں تھا، پریشانی تھی. یہ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی تھی. اب عمر صاحب نے اس قصے کو کچھ بڑا، چونکہ وہ کانسٹیچوئنسی میں گئے تھے، وہاں نیشنل کانفرنس کی ساکھ نہیں ہے. اپنی ساکھ کو بڑھانے کے لیے اس نے اس کو کچھ اور رنگ دینے کی کوشش کی، اور جواباً ہم نے پھر وضاحت کی نیشنل کانفرنس کی حیثیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کی لیڈرشپ کیا ہے، اور ان کا صحیح چہرہ پیش کرنے کی کوشش کی. تو انہوں نے خاص کر بتایا ہے کہ الطاف بخاری کو چاہیے کہ وہ یہ بتائے کہ 2010 میں ٹنگ مرگ کو کس نے جلایا. دیکھیے، یہ ان کے ورڈز تھے. میں نے جو دیکھیے، الطاف بخاری نے کولگام میں جب اس سے میڈیا والوں نے سوال کیا اسی بارے میں، جب اس نے میرے بارے میں کہا کہ وی کے سنگھ نے کچھ بیان دیا ہے، تو الطاف صاحب نے جواب دیا کہ عمر صاحب کو یاد رکھنا چاہیے کہ 2002 میں جب اس کی حکومت گرنے پہ تھی، اس حکومت کو بچایا کس نے؟ وہ تو غلام حسن میر ہی تھا. تو اب غلام حسن میر پہ ہی الزامات اور تنقید کرتے ہو. پہلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں نے پہلے بھی کہہ دیا کتنی غلط بیانی سے عمر صاحب نے کام لیا. اس نے کہا کہ وی کے سنگھ نے غلام حسن میر کو پیسے دیے، جبکہ وی کے سنگھ از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ غلام حسن میر پہ الزام لگانا خدا پہ الزام، گاڈ پہ الزام لگانا ہے. یہ خود اس کو سمجھنا چاہیے تو وہ کیا کرے. خود اس کا آج میں آپ کو دکھاؤں، جب اس کو عمر عبداللہ سے کوسچن کیا میڈیا نے اس وقت، آپ اس بارے میں کہتے یہ ایلیگیشنز ہوتی رہتے ہیں، کہاں 1 کروڑ میں میونسپلٹی گرائی نہیں جا سکتی ہے تو حکومت کیسے گرائی. یہ تب کا بیان اور یہ اب کا بیان. اس وقت غلام حسن میر اس کی کیبنٹ میں منسٹر تھا. اگر غلام حسن میر نے غلط کیا تھا، وائی ہی ڈڈنٹ ٹرن می آؤٹ. نمبر 2، اس کو انکوائری کرنی چاہیے تھی، فیکٹس لانی چاہیے تھی. اٹ واز میرے ایک سٹوری چلی تھی انڈین ایکسپریس میں، وہ ایک پلانٹڈ سٹوری تھی. یہ سٹوری آپ دن میں کتنوں کے خلاف چلاتے ہو، اس میں حقیقت کتنی ہوتی ہے. اسی طرح ایک چلایا تھا، اس کو بھی پورا یقین ہے یہ کیا تھا کیا نہیں تھا، لیکن چونکہ اپنی ساکھ اور اپنی پارٹی ان کی جو ہے وہ ہمیشہ غلط بنیادوں پہ قائم ہے. انہی غلط بنیادوں پہ آج بھی یہ اپنے کیسٹلز بنانا چاہتے تھے، لیکن اس وقت لوگ باخبر ہیں یہ غلط بنیادوں پہ کسی کو اپنا محل تعمیر کرنے نہیں دیں گے. پارٹیاں ایک دوسرے کو حدبی تنقید بناتی ہیں، اپنا ایک ویو پوائنٹ ہوتا ہے، اپنا ایک ویو ہوتا ہے. کوئی ایک طریقے سے ایک مسئلے کو پیش کرتا ہے، دوسرا دوسرے طریقے سے. میں اس میں یہ نہیں سمجھتا ہوں غلط ہے اگر نیشنل کانفرنس اپنی پارٹی کی مخالفت کرے، میری مخالفت کرے پالیسی کی بنیادوں پہ، وہ آتا رہتا ہے. ہم جس طرح، میں اکثر آپ دیکھو گے میں نیشنل کانفرنس کو پولیٹیکل فرنٹ پہ اپفرنٹ کرتا ہوں، لیکن یہی بات ہے چونکہ غلام حسن میر کی یہ سیاست رہی ہے، وہ سیاسی ایشوز پہ پارٹیز کی مخالفت کرتا ہے. میں نیشنل کانفرنس کی دکھاتا ہوں انہوں نے ہر وقت کس طریقے سے جموں کشمیر کے لوگوں کو غلط راستے پہ لگایا اپنی اقتدار کے لیے. اب حالات بدل چکے ہیں، اب یہاں ہمارے نوجوان وہ پرانا نوجوان نہیں ہے. اب یہ سمجھ چکے ہیں کون ان کا دوست ہو سکتا ہے، کون اس کا دشمن ہو سکتا ہے. اور ہماری کوشش ہے اپنا ویو پوائنٹ عام لوگوں تک پہنچانا. اگر اس سے کسی پارٹی کو غلط لگے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نے کل ایک انٹرویو میں یہ بتایا، میں ابھی فوٹو دیکھا تھا. اس وقت دلی سے مرکزی
ہوم منسٹر چدمبرم کی قیادت میں ایک پارلیمنٹری ڈیلیگیشن آ گیا، کیونکہ اس وقت جب میں نے کہا کہ حالات کتنے خراب تھے یہاں، دلی میں اپوزیشن اس حد تک کامیاب ہو گئی تھی، انہوں نے عمر کو یہ قرار دیا تھا یہ اہل چیف منسٹر نہیں ہے، ہی از ناٹ کمپیٹنٹ، ہی از ناٹ ڈیلیورنگ پراپرلی. تو اس سلسلے میں ہوم منسٹر اور ایک پارلیمانی ڈیلیگیشن یہاں آیا تھا. میں عمر صاحب کو یہ کہتا تھا کیا آپ کی پارٹی میں اس وقت سکت تھی آپ کہیں 10 لوگ ان کو ملاتے؟ اٹ واز غلام حسن میرز ڈی پی این پارٹی جس نے آپ سے کہہ دیا، اور ٹنگ مرگ میں ہم نے کیا جلسہ نہیں، 300-400 لوگ تھے. اس وقت میں فوٹوگرافس بھی آپ کو دکھاؤں گا جس میں ہوم منسٹر بھی تھے، آپ بھی تھے، اور اس وقت وہ بی جے پی کے لیجسلیٹو یا اپر ہاؤس کے لیڈر ارون جیٹلی بھی تھے. یہ سارے لوگ تھے جن کے ساتھ بات ہوئی. وہ فوٹوگراف ہے کہ وہ جلسہ تھا یا نہیں تھا، وہ بات خود بتاتے. اٹ واز ناٹ پولیٹیکلی آرگنائز، پیپل کو لایا، کیونکہ اس میں مقصد یہ تھا کہ جب وہاں لوگوں سے بات ہوئی ٹنگ مرگ کانسٹیچوئنسی میں جو لوگ وہاں تھے، وہاں گورننس ڈیفسٹ نہیں تھا بیکاز آف غلام حسن میرز ڈیلیوری. تو وہاں انہوں نے سچویشن کو دوسرا رنگ بھر دیا. جب سچویشن کو دوسرا رنگ بھر گیا وہ اس کو سیویئر مل گیا. اس کے بعد غلام حسن میر نے ہی کسان ریلیاں کی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر. جب کسان ریلیوں میں نے چیف منسٹر کو لیا تو ظاہر سی بات ہے جو اپوزیشن نے اس کے خلاف ایک ماحول کھڑا کیا تھا، اس ماحول کو میں نے سنگل ہینڈڈلی ڈیفیوز کر دیا. اس بات کا احساس ہونا چاہیے. یہ بھولنا کیا ہے؟ دراصل ان کو کیا ہے، یہ پرابلم ہے نیشنل کانفرنس کی. یہ ان کی ابتدا سے جب بھی ان کے خلاف کوئی اٹھتا ہے، آواز اٹھاتا ہے، وہ ان کے لیے چیلنج بنتا ہے. یہ اس کو کبھی غدار کہتے ہیں، کبھی کانسپائریٹر کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. لیکن یہی 84 میں ہائی کورٹ نے وہ قرار دیا، وہ سپرٹ تھا، باضابطہ سپرٹ ہو گئی نیشنل کانفرنس اور آپ کو اقتدار سے ہٹایا. 2002 میں الیکٹڈ آ گئی. یہ ہر چیز میں سے وہ سازش دیکھیں. جب یہ حکومت میں ہوں پھر کوئی سازش نہیں، اگر کوئی دوسرا حکومت میں آئے وہ سازش بن جائے. کتنا انہوں نے لوگوں کو یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. وائی ڈونٹ دے ایکسیپٹ دا فیکٹس کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ گیا ہے، اب جمہوریت کا زمانہ ہے جہاں کے لوگ جس کو اپنا حاکم بنانا چاہیں بنائیں گے. یہ کوئی نہیں بنا سکتا، یہ تو اب گیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں 2002 کے بعد کہ بھی یہ ایبسلوٹ میجارٹی نہیں لا رہے. یہ کیوں نہیں بول رہے ہیں کہ دن بدن یہ زوال پذیر ہو رہے ہیں. ان کو دیکھنا، میں تو ان کی پارٹی کو ہی یہ مانتا ہوں کہ اٹ از اولڈ ایج ہوم فار ریٹائرڈ امپلائیز. دیکھ لیجئے اگر ان میں پالیٹیشنز ہوتے، ان کو کیوں باہر سے ریٹائرڈ لوگوں کو لانا تھا؟ ریٹائرڈ لوگوں کو گھر میں آرام کرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ان کو ان کے ساتھ پولیٹیکل لیڈر چلنے والے نہیں، اب یہ ریٹائرڈ امپلائیز کو ہی لاتے. سر ایک آخری سوال ہے، کیونکہ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ آپ کا دوست مودی جی بھی ہے، سینٹرل گورنمنٹ بھی اور ایل جی بھی ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ہم بلیو کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے کہہ دیا، جموں کشمیر کے ایسے حالات ہیں کہ آپ کو مرکز سے آپ ٹکراؤ نہیں دے سکتے، مرکزی سرکار سے. میں نے یہ پہلے بھی کہہ دیا، ہمیں بی جے پی سرکار، مودی سرکار نے جموں کشمیر کے لوگوں کو زخم دیا. وہ یہ زخم ہے کہ انہوں نے ہم سے آرٹیکل 370 چھین لیا. لیکن جو چیزیں آرٹیکل 37 سے ہمیں متاثر ہو رہی تھی، جب ہم مودی جی سے ملے، ہوم منسٹر سے ملے، وہ ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ملے، اپنی دوستی بڑھانے کے لیے نہیں. جس طرح یہ کرتے ہیں، وہ یہ ملتے ہیں اپنے اقتدار کے لیے. ہم ملے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو نوکریوں کو تحفظ ملا جموں کشمیر کے اندر، وہ ہمارے اور مودی جی اور ہوم منسٹر سے ملنے سے ہو گیا. زمینوں کا تحفظ ملا جب ہم مودی جی اور چیف پرائم منسٹر سے ملے. جس طریقے سے وہ ڈیموگرافک چینج کا خطرہ منڈلا رہا تھا، اس کو اگر ہم نے مل کے روکا. اگر کوئی یہ کہے کہ دوست ہیں، ہم جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے ان کو تحفظ دینے کے لیے، ان کے حقوق کو منوانے کے لیے کسی بھی سرکار کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. ہم امر مانن. اگر یہ ہم کو کہتے ہیں ہم کیوں ملے، یہ کیوں ملے ان سے؟
یہ کیوں نہیں؟ یہ تو پہلے آرٹیکل 370 ختم کرنے سے 2 دن تو یہ سارے ملے، فاروق صاحب بھی ملے، عمر صاحب بھی ملے، اس کے پارلیمنٹ ممبرز، وہ بات کیوں نہیں کبھی انہوں نے بتائی؟ وہ کیا راز تھا؟ پھر اس کے 3 دن بعد آرٹیکل 370 ختم ہوا. یہ ان سے پوچھ کے ختم کیا؟ انہوں نے کہا ہم کو جیل بھر دیجئے، باقی آپ کر دیجئے. ٹھیک ہے، پریپلانڈ تھا ان کے ساتھ بات ہو گئی تھی. دیش بھگت یونیورسٹی پنجاب. Courses offered: PhD, postgraduate, undergraduate, PG diploma, diploma, certificate. Contact us for admissions. جموں کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے JK اپڈیٹ کے ساتھ.